بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بہنوں کو اور دو بھائیوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بہنوں یا دو بھائیوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا، اور ساتھ ہی ساتھ سونے کے آداب بھی بیان کریں گے، تو لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کی اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ انسانی زندگی کے تمام مراحل میں اس نے رہنمائی فرمائی ہے، یہاں تک کہ نیند کی حالت کو بھی فراموش نہیں کیا، وہ نیند جس میں انسان تقریباً اپنی ایک تہائی زندگی گزار دیتا ہے۔ اسلام نے اس کے بہت سے آداب اور سنتیں ذکر فرمائی ہے، جو شخص ان پر عمل کرے گا اسے سکون و اطمینان کی نیند نصیب ہوگی، پریشانی، بے چینی اور بے خوابی سے نجات ملے گی۔ سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جلد سے جلد سوئے اور بغیر ضرورت کے جاگنے سے پرہیز کرے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے قبل سونے کو اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ بخاری مسلم۔ سونے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان دائیں کروٹ پر سوئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر سویا کرتے تھے، اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹا کرتے تھے، اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کروٹ ہی پر لیٹنے کا حکم دیا۔ دائیں کروٹ پر لیٹنا ہی افضل ہے، یا قبلہ کی طرف منہ ہو جائے یا پیٹھ، یا قبلہ دائیں ہو یا بائیں، دائیں کروٹ پر ہی لیٹنا چاہیے، کیونکہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان لیٹتے وقت دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر جائے تو اپنا بستر جھاڑے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا ہے کہ کیا چیز اس کے پیچھے اس میں داخل ہو گئی ہے۔ سونے سے پہلے ہاتھ اور منہ میں گوشت یا چربی وغیرہ کا اثر یا مہک ہو تو اس کو دھو لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ میں گوشت یا چربی کی مہک یا اس کا اثر موجود ہو اور اسے دھوئے بغیر سو گیا، پھر اسے کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپنا چاہیے۔ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانک دیں۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم سے کم ایک لکڑی ہی صحیح بسم اللہ کہہ کر ان پر رکھ دیں، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں کھولتا۔ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو۔ بخاری مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ ایک روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ بسا اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ بخاری۔ ایسی چھت پر سونا منع ہے جس کے اطراف کوئی آڑ نہ ہو جو گرنے پڑنے سے روک سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی چھت پر سوئے جس کے اطراف کوئی آڑ کھمبی نہ ہو اور وہ اوپر سے گر کر مر جائے یا اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ کی ذمہ داری سے بری ہے۔ اب ہم اپنی موضوع کی طرف آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھائیوں یا بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا ہے؟ ناظرین، اسلام انتہائی صاف ستھرا اور پاکیزہ دین ہے۔
اس کے احکامات انتہائی عمدہ، تقویٰ، خوف باری تعالیٰ اور پاکیزگی پر مبنی ہیں۔ اسلام جہاں ظاہری گندگی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے انتظامات مسلم معاشرے کو دیتا ہے جس سے ہر فرد کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اسلام نے والدین کے لیے جہاں انہیں خود گناہ کے کاموں سے بچنے کی تلقین کی ہے، وہاں پر ان کے بچوں کے لیے بھی احکامات صادر فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر ماریں اور ان کے بستروں کو الگ کر دیں جب 10 سال کے ہو جائیں۔ علامہ محمود محمد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان کے بستر جدا جدا کر دو کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سونے کی جگہیں الگ الگ بناؤ۔ اس لیے جب وہ 10 سال کو پہنچتے ہیں تو بلوغت کی ادنا حد تک قریب ہو جاتے ہیں، ان کی شہوت زیادہ ہو جاتی ہے اور ان پر فساد و خرابی کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ ولی پر واجب ہے کہ وہ بچوں کے درمیان سونے کی جگہوں میں تفریق ڈال دے، اگرچہ وہ بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو علیحدہ بستروں پر سلانے کا جو حکم آج سے 1400 سال پہلے دیا، آج کی ترقی یافتہ میڈیکل سائنس اور جنسیات کے ماہرین نہ صرف ان کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ ان پر زور دیتے ہیں، اس کے فوائد گنواتے ہیں اور اس سے لاپرواہی برتنے پر برے انجام سے ڈراتے ہیں۔ کتاب اپنے بچوں کو جنسیات سے آگاہ رکھو کو انجمن معائنہ اطفال امریکہ نے تیار کیا ہے۔ ضروری ہے کہ بچوں کو ایک بستر پر نہ سونے دیا جائے، اور بہتر تو یہ ہے کہ انہیں ایک کمرے میں بھی نہ سلایا جائے، کیونکہ جو بچے متواتر ایک بستر پر سوتے ہیں ان کے اندر رگڑ، مشت زنی اور جسمانی ملاپ کا مرض رونما ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ یہ بچے جنسی کھیل کھیلنے لگتے ہیں۔ سونے کے کمرے میں ماں باپ کے ساتھ ساتھ بچوں کا سونا بھی کسی صورت حکمت اور دانائی سے خالی نہیں ہے، کیونکہ بچے بظاہر سوئے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جاگتے ہوتے ہیں۔ 2-3 سال کے بچوں کا بھی عام طور پر یہی حال ہے۔ ایسے بچے اپنے ماں باپ کو جنسی ملاپ کی حالت میں بیدار ہوتے ہی دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، اور اکثر ان کا برا حال ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کی گہری سیاہی بھی ان کی آنکھوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی، اس لیے کہ حرکات و سکنات سے بھی چھوٹے بچوں کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، اور یہ جو نوخیز بچوں میں جنسی بے راہ روی کے جراثیم سرایت کر جاتے ہیں اور ابتدا سے ان کی عادتیں بگڑنے لگتی ہیں۔ ان عوارض کی کڑیوں کو ہم نہایت آسانی کے ساتھ بستر علیحدہ نہ کرنے کی اس غفلت کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، جس میں بچے ماں باپ کے ساتھ ایک کمرے میں سوتے ہیں اور ان کی حرکتوں سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ شریعت اور عقل کی روح سے اس کی سخت ممانعت وارد ہے۔ اس لیے ماں باپ کو اس سلسلے میں بڑی احتیاط اور سخت پرہیز کی ضرورت ہے۔ علامہ مناوی جامع صغیر کی شرح میں فرماتے ہیں، جب تمہاری اولاد 10 برس کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے وہ بستر جہاں وہ سوتے ہیں جدا جدا کر دو، شہوت کی مصیبتوں سے ڈرتے ہوئے، اگرچہ 2 بہنیں ہی ہوں۔ اس میں بھی یہ حکمت پیش نظر ہے کہ مرد و زن برائی سے محفوظ رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں، کیونکہ جب خلوت اور ایک ہی بستر میں انہیں سونے کی جگہ ملے تو شیطانیت کا دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ شریعت اسلامیہ نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ 10 سال جو شعوری عمر کی ابتدا ہوتی ہے سے ہی یہ پابندی عائد کر دی جائے تاکہ برائی کے راستے مسدود ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے ہمکنار کرنے کے لیے پوری محنت اور تگ و دو سے کام لینا چاہیے۔